بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ٹاپک آبادی پاپولیشن کی ایکسرسائز کریں گے۔ مردم شماری سے کیا مراد ہے؟ آبادی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق جاننے کا عمل مردم شماری کہلاتا ہے۔ پاکستان کی حالیہ آبادی کتنی ہے؟ گزشتہ سالوں میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی کا گراف بنائیں۔ یہاں پہ وہ سال ہیں جن میں مردم شماری کی گئی اور اس کے مطابق یہ پاپولیشن ہے جو کہ پاکستان کی تھی۔ آبادی میں اضافے کی شرح گروتھ ریٹ سے کیا مراد ہے؟ کسی ملک یا علاقے کی آبادی میں سالانہ اضافہ آبادی میں اضافے کی شرح پاپولیشن گروتھ ریٹ کہلاتا ہے۔ آبادی کی گنجانیت پاپولیشن ڈینسٹی کسے کہتے ہیں؟ ایک مربع کلومیٹر رقبے میں بسنے والے لوگوں کی تعداد کو آبادی کی گنجانیت کہتے ہیں۔ آبادی کی گنجانیت کیسے معلوم کی جا سکتی ہے؟ افراد کی تعداد کو کل رقبے پر تقسیم کرنے سے آبادی کی گنجانیت معلوم کی جا سکتی ہے۔ دیے گئے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ ایسے کون سے عوامل ہیں جو پاکستان کی آبادی میں اضافے کا باعث ہیں؟ آبادی میں اضافہ پاکستان میں آبادی کی سالانہ شرح کافی زیادہ ہے۔ پاکستان کی آبادی میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں۔ شرح پیدائش زیادہ ہے اور شرح اموات کم ہے، جس کی وجہ سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جدید طبی سہولتوں کی وجہ سے بھی آبادی بڑھ رہی ہے۔ آپ کی جماعت میں طلباء کی تعداد بڑھنے سے آپ کس طرح متاثر ہوں گے؟ آبادی میں اضافہ طلباء کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ انہیں تعلیمی وسائل اور سہولیات میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک استاد اور کئی شاگرد ہوں گے، اس طرح استاد ہر شاگرد پر توجہ نہیں دے سکتا۔ تفریحی سرگرمیوں میں کمی آئے گی، کیونکہ کھیل اور دوسری سرگرمیوں کے لیے جگہ اور اشیاء دونوں محدود ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ آبادی کے لیے وسائل بھی زیادہ ہوں۔ آبادی بڑھنے سے لوگوں کے معیار زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آبادی بڑھنے سے لوگوں کا معیار زندگی بھی متاثر ہوتا ہے۔ لوگوں کو رہائش، خوراک، روزگار، تعلیم اور تفریح کی سہولتیں میسر نہیں آتی۔ یہ ساری سہولیات موجود ہوتی ہیں، مگر جب آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو ہر ایک کو یہ سہولیات ایک جیسی میسر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر روزانہ 10 مریضوں کا معائنہ اچھے سے کرتا ہے۔ اب اس ڈاکٹر کو 10 کی بجائے 50 مریضوں کا معائنہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے اب وہ تسلی سے ہر مریض کا معائنہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے آبادی پر قابو پانا ضروری ہے۔ افراد کی تعداد اور زمین کے رقبے کو دیکھتے ہوئے آبادی کی گنجانیت معلوم کریں۔ جیسے یہاں پہ افراد کی تعداد ہے بلوچستان کی اور پنجاب کی۔ زمین کا رقبہ مربع کلومیٹر میں ہے، پنجاب کا بھی اور بلوچستان کا بھی۔ ان دونوں سے ہم نے ان کی جو آبادی کی گنجانیت ہے وہ معلوم کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ 35.55 ہے بلوچستان کی اور 535.74 ہے پنجاب کی۔ زیادہ گنجان آباد اور کم گنجان آباد ممالک کی فہرست بنائیں۔ زیادہ گنجان آباد ممالک: چین، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، سنگاپور، ہانگ کانگ۔ اور کم گنجان آباد ممالک: گرین لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، منگولیا۔ درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں۔ ایسے نقشے جن کی مدد سے ممالک، سرحدیں، دارالحکومت اور اہم شہر تلاش کیے جا سکتے ہیں کہلاتے ہیں موسمیاتی نقشے، سیاسی نقشے، مساحتی نقشے، راستے کے نقشے، اور صحیح جواب ہے بے، سیاسی نقشے۔ بیانیہ پیمانے میں نقشوں پر دیے ہوئے فاصلوں کو ظاہر کیا جاتا ہے خط کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے، علامات کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، اور دال ہے اس کا درست جواب الفاظ کے ذریعے۔ خطوط عرض بلد تعداد میں ہوتے ہیں 360، 180، 90 یا پھر 30، اور بے ہے اس کا جواب 180۔ کوہ ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی ہے ترچ میر، تخت سلیمان، K2 یا نانگا پربت، اور دال ہے اس کا درست جواب نانگا پربت۔
دنیا کی موجودہ آبادی ہے 5 بلین، 6 بلین، 7 بلین، 7.5 بلین سے زائد، اور الف ہے اس کا درست جواب 5 بلین۔ درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ 12 ٹائم زونز گرینچ کے شمال میں ہیں اور 12 ٹائم زون گرینچ کے جنوب میں واقع ہیں۔ غلط ہے یہ۔ K2 پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ درست ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی نمک کی کان کھیوڑا میں واقع ہے۔ غلط ہے۔ گلوبل وارمنگ سے زمین کے درجہ حرارت میں کمی ہو رہی ہے۔ غلط ہے۔ چین، پاکستان اور بھارت دنیا کے گنجان آباد ممالک ہیں۔ درست ہے۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ خط سرطان 23.5 ارض برد شمالی، خط جدی 23.5 ارض برد جنوبی، دائرہ قطب جنوبی 66.5 ارض برد جنوبی، اور دائرہ قطب شمالی 66.5 ارض برد شمالی۔